بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی سیاست سے متعلق جو مختلف احکام ہم پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں قرآن مجید سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات سے، ظاہر ہے کہ ان میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج کل کے دور میں جب ہم ان کو سنتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بالکل خلاف ہیں۔ اور انہی میں سے ایک قضیہ اور ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مسلمان کسی غیر مسلم ملک میں رہ رہے ہوں اور وہ غیر مسلم ملک کوئی ایسا قانون پاس کرے جو مسلمانوں کو ان کے بنیادی حقوق سے، ان کے بنیادی مذہب کی جو تعلیمات ہیں ان سے منحرف ہونے کے لیے ان کو کہے، تو پھر مسلمانوں کو زبردستی ان قانون کو توڑنا چاہیے، ان قوانین کو توڑنا چاہیے اور اسی طرح سے وہاں پہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ جو بیہیویئر ہے یہ کسی طرح سے بھی اگر ہم اسلام کی روح کا مطالعہ کریں تو درست نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اور یہ دین یہ کہتا ہے کہ جب بھی ہم کسی غیر مسلم ملک میں جاتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، وہاں بستے ہیں، تو وہاں ہم اصل میں ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اسی معاہدے کا حصہ یہ ہے کہ وہاں کے تمام قوانین کو ہم اوبے کریں گے، قانون شکنی نہیں کریں گے، قانون کو ہم توڑیں گے نہیں۔ اب اگر فرض کیجئے، فرض کیا کرنا ہے یہ ہم جانتے ہیں کہ ایسے بہت سارے واقعات یقیناً اس دور میں ہو رہے ہیں جہاں مسلمانوں کو بہت سارے ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں جس کی بنیاد پہ اگر وہ ان پر عمل کریں تو یہ ایسا ہوگا کہ وہ پھر ان کو اپنے دین سے منحرف ہونا پڑے گا، یا دین کی بعض جو بنیادی ڈائریکٹیوز ہیں یا احکام ہیں ان کو پھر ڈس اوبے کرنا پڑے گا۔ تو اس بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ ایک مسلمان جب اس طرح کے کسی ملک میں رہ رہا ہو تو اس کو ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اپنا جو قانونی حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی جمہوری اور ڈیموکریٹک طریقہ ہے اپنی بات کو پہنچانے کا اور اپنی بات کو منوانے کا وہ اختیار کرنا چاہیے، تاہم قانون شکنی کی اجازت اس کو ہرگز نہیں ہے۔ اس کو یہ تو اجازت ہے کہ وہ اس پرسیکیوشن کو سہے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں غیر مسلم، اس کو ہم کسی طرح سے بھی کنڈون نہیں کریں گے، کسی طرح سے ہم درست نہیں کہیں گے۔ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا بنیادی رائٹ ہے اور کسی بھی مائنورٹی کا بنیادی رائٹ ہے کہ جس بات کو، جس دین کو وہ مانے اس پر اس کو عمل پیرا ہونے دیا جائے۔ تاہم اگر یہ رائٹ اس کو ڈینائی کیا جائے، اس کو نہ دیا جائے، تو پھر رستے دو ہی ہیں، یا پیسفل طریقے سے اپنی بات کو پہنچایا جائے گا اور کنونس کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر پرسیکیوشن ہو رہی ہے تو اس کو سہا جائے گا۔ مگر یہ جو دوسرا رستہ ہے، یہ کہ قانون کو توڑا جائے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کی جائے، ہرگز روا نہیں ہے۔ وعدہ کو پورا کرنا، وعدے کو نبھانے کی اسلام میں بے پناہ اہمیت ہے۔ انسان نے جب کسی غیر مسلم ملک میں وہ رہتا ہے، ایک مسلمان، تو اس نے اپنی زبان دی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ اس معاہدے میں بندھا ہوا ہے اور اس معاہدے کو وہ آنر کرے گا۔ چنانچہ معاہدات کی جو آنر کرنے کی جو بات ہے یا پرومسز کو آنر کرنے کی بات ہے، قرآن اس پر بہت سخت ہے، اور ایک موقع پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، یعنی عہد کو پورا کرو کیونکہ عہد کی پرسش ہونی ہے تم سے۔ تو یہ جو عہد کی پرسش ہے، ظاہر ہے یہ ہر لیول پہ ہے، ہر معاملے میں ہے، اور اس معاملے میں بھی ہے۔ چنانچہ کسی غیر مسلم ملک میں اگر ہم رہتے ہیں اور وہاں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے دین پر صحیح طور سے عمل پیرا نہیں ہو رہے اور ہماری بات بھی نہیں سنی جا رہی، تو قانون شکنی کے بجائے اس کے لیے پھر صحیح رویہ یہ ہوگا کہ ہم پھر وہاں سے ہجرت کریں، وہاں سے اپنے آپ کو وہاں سے منتقل کریں، کہیں اور لے کے آئیں، یہ کسی طرح سے بھی، اور یا پھر ہم پرسیکیوشن کو سہیں، وہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو اگر اپنے وہاں کا لا توڑنا بھی ہے تو اس کے اوپر جو آپ پہ جو سزا آپ پہ نافذ ہوگی پھر آپ کو سزا بھی پھر سہنی پڑے گی، اس کو سہنا چاہیے۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر رہے تو یہ آپ کسی طرح سے آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہاں کا آپ قانون توڑیں اور دیدہ دلری کے ساتھ توڑیں اور پھر وہاں سے غائب بھی اس طرح سے ہو جائیں کہ آپ پکڑے نہ جائیں۔ آپ کو ہر حال میں وہاں کے قانون کی پیروی کرنی ہے۔ قانون اگر ظالمانہ ہے تو اس کو بدلوانے کی کوشش کیجیے، ورنہ پھر وہاں سے ہجرت کیجیے۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ مسلمانوں کے سامنے نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔